نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ و صدق الرسول۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بزم محبت کی شمع فروزاں، مہر چرخ سیادت سیدی سرکار گلزار ملت دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ فرما ہے، اور حضور کی رکاب مبارکہ میں علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے۔ آج کی یہ مبارک بزم اس عبقری شخصیت کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، جسے دنیا بلا خوف تردید تاج الشریعہ کہتی ہے۔ بغض و حسد کی آگ میں جلنے والے اس لفظ کو سن کر جلتے رہیں، کڑھتے رہیں، مگر کسی مرد قلندر کی زبان سے جو نعرہ نکلا ہے وہ زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اور یہ فضل الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عزت و سرخروئی سے نوازنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کے اس کے وقار و عظمت کے آفتاب کو دھندلا نہیں سکتی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حسد و عداوت کی جتنی آندھیاں چلیں گی اتنا ہی محبتوں کا چراغ ضیا پاشیاں کرتا رہے گا۔ بارگاہ نبوت میں ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیتیں ہیں، اور احادیث میں کتاب العلم نام سے باب بھی مقرر ہے، جس میں علم کی افادیت اور عظمت بھی بیان کی گئی اور علماء کا مقام بھی بیان کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء کی شان، علماء کا مقام ایسا ہی ہے جیسے ستاروں کی انجمن میں بدر منیر، بدر کامل۔ جس طرح ستاروں کے بیچ چاند اپنی چمک کی بنیاد پر ممتاز اور مرکز نگاہ ہوا کرتا ہے، ایسے ہی علماء کی شان ہے۔ اور اس میں چاند فرمانے میں، بدر کامل فرمانے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، جس طرح آسمان کا وجود، کائنات عالم کی بقا چاند، ستاروں اور دیگر سیاروں سے ہے، اسی طرح نظام دنیا کی سلامتی کی بنیاد علماء کرام سے ہے۔ جب تک یہ علماء ہیں کائنات عالم میں باغ و بہاری رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے لیے صرف انسان ہی نہیں بلکہ اپنے سوراخ میں رہنے والی چیونٹیاں بھی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ مچھلیاں جو سمندر میں ہوتی ہیں علماء کے لیے وہ دعائیں استغفار کیا کرتی ہیں۔ یہ علماء کرام کی شان ہے۔ اور جب ہم ان احادیث کی روشنی میں علماء کو تلاش کرنے بڑھتے ہیں تو سردار علم و ادب اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے نائب حضور تاج الشریعہ کی ذات نگاہ کے سامنے آتی ہے۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی حیات مبارکہ گوناگون صفات و کمالات کا مجموعہ ہے، مگر ایک کمال جو آپ میں بدرجہ اتم اپنے جد کریم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت میں ملا، وہ ہے احقاق حق ابطال باطل۔ جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی بڑی
بڑی سے بڑی جماعت کے سامنے کبھی اپنی زبان کو نرم نہیں کیا ہے، جنہوں نے مداہنت فی الدین کو اپنے کردار کے دامن سے قریب نہیں ہونے دیا ہے۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے مقابلے میں کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، جب احکام شریعت سنانے کی بات آئی ہے، حوادث یہ کہہ رہے ہیں، حالات یہ کہہ رہے ہیں، حضور یہ حکم بیان کیا گیا، ایک بڑی جماعت نکل جائے گی، مریدوں میں بھی جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا، فلاں صاحب کے بڑے ماننے والے لوگ ہیں، آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر حق بات کہہ دی جائے اور وہ حق بات کسی سے متعلق ہو جائے تو اس کے ماننے والے نہ صرف عزت و آبرو کے در پہ ہوتے ہیں بلکہ موقع پا جائیں تو جان بھی لینے سے وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان اس عہد مبارک کی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ خوش نصیبی سے ہم بھی وہ زمانہ پائے ہوئے ہیں، ہم نے بھی زیارتیں کی ہیں، ہم نے بھی جلوے دیکھے ہیں، اور اللہ نے اگر سلامت رکھا تو آنے والی نسلیں جب پوچھیں گی تاج الشریعہ کون تھے تو ہم ان کا کردار دکھائیں گے دنیا والوں کو سامنے، اور دنیا سن کر حیرت زدہ ہوگی کہ یہ وہ ہے جو تاج الشریعہ کی زیارت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ سیدی سرکار زندہ باد، زندہ باد۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا اگر کوئی مرید ہے، اگر کوئی سیدی سرکار مفتی اعظم ہند سے قربت رکھنے والا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ہم عقیدت و احترام کے ساتھ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس غوث وقت کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے جس کی ولایت پر اس زمانے کے بھی علماء متفق تھے، آج کے زمانے کے بھی علماء متفق ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تقوی پیکر مجسم میں ہو تو مفتی اعظم ہند کی ذات بنتی ہے۔ اور آج اسی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی سچی نشانی اور ان کے تقوی کی سچی امانت کا نام تاج الشریعہ ہے۔ احقاق حق، ابطال باطل معمولی کام نہیں ہے، لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، آوارگی فکر نے لوگوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، شہرت و ناموری کے لیے خود کے اسٹوڈیو بنائے گئے، تقریریں ریکارڈ کی گئیں، چہرے کو نکل پالش کرا کر جو ہے اسکرین کا آئینے کی زینت بنائی گئی، شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لینے والے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک حرام راستہ اپنانے والے ایک نہیں آج سینکڑوں نظر آتے ہیں۔ ان کے خلاف تصویر کی حرمت کو بیان کرنا، ویڈیوگرافی کے خلاف شرعی فتویٰ صادر کرنا اور علل اعلان یہ فرما دینا کہ یہ حرام ہے، یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، احقاق حق ابطال باطل یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی حیات مبارکہ آپ سنتے ہیں، علماء سے پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ جب اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا بڑی بڑی خانقاہوں کے لوگ بگڑ چکے تھے، چاہے وہ خانقاہ ولی اللہ کا معاملہ ہو یا خیر آباد کا معاملہ ہو، بدایوں کی باتیں ہوں یا کسی اور علاقے کی بات ہو، لوگ تحقیق کے نام پر شریعت اسلامیہ سے متصادم نظر آ رہے تھے۔ سہارنپور والے آپ ذرا اندازہ لگائیے، کیا یہ پیدائشی بد مذہب تھے؟ نہیں میرے پیارے، کیرانہ کی وہ سرزمین ہے جہاں سے ایک عظیم الشان عالم دین کا وجود سامنے نظر آتا ہے جسے علامہ رحمت اللہ کیرانوی کہا جاتا ہے۔ سہارنپور کے اندر ابتدا سے وہابیت نہیں تھی، وہاں محدث علی احمد سہارنپوری جیسا نابغہ روزگار شخص موجود تھا۔ وہابیت جب پھیلتی ہے، انہی درسگاہوں سے پڑھنے والے، انہی خانقاہوں سے متعلق رہنے والے، اپنے آپ کو صابری کہنے والے، اپنے آپ کو چشتی کہنے والے، اپنے آپ کو نظامی کہنے والے، جب اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی نے اسلامی بنیادوں کو ہلا دینا چاہا، عظمت رسالت کو جب انہوں نے ہاتھ کا کھلونا بنانا چاہا، لوگ خاموش تھے، ساکت و جامد تھے کہ ایسے لوگوں سے کون الجھے گا، ان کے خلاف فتویٰ دیں گے، ہندوستان مخالف ہو جائے گا۔ مگر
مگر سلام ہو عاشق رسول امام محمد رضا پر، محبت رسول کے اس سچے امین پر جس نے کسی کی کوئی رعایت نہیں کی اور اعلان کیا کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہی کے مقدس جانشین اور ان کے پوتے حضور تاج الشریعہ نے اپنے دور میں جو اباہیت کی آندھیاں چل رہی تھیں، جو صاحب اپنے قداور وجود کی بنیاد پر، گھمنڈ و غرور کی بنیاد پر لوگوں سے عقیدت کا خراج وصول کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، سیدی سرکار تاج الشریعہ نے ان کی بے راہ روی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی زندگی کا وہ پہلو جو آپ کی ہزار کرامتوں پر بھاری ہے، اس لیے کہ فقہا علماء اور اربابہ نے بصیرت کہتے ہیں استقامت کرامت سے افضل ہے۔ ابر رحمت ان کی تربت پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تم پر۔ السلام علیکم۔